ہزار جان گرامی فدا بنام علی، علی علیم و حافظ مظہر الدین صاحب، علی علیم و علی عالم و علی عالم، علی شہید و علی شاہد و علی مشہود۔ یہ اہل سنت و جماعت ہے کہ ہم علی سے محبت کرنے والے، علی ایمان کا جزو لا ينفك ہے، قرآن اور علی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اس لیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہر ناطے سے، ہر پیار والے رشتے سے پیار کرتے ہیں۔ اور اب تبرکاً حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر پاک ایک بات کر کے میں بات کو سم اپ کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا بڑا عجیب ہے، خدا کی قسم اصل بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کا دودھ بڑا حسین ہے۔ کربلا کے واقعہ کے بیک گراؤنڈ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے جس انداز میں صبر، استقامت اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جینے کا طریقہ اور سلیقہ اپنی اولاد کو سکھایا، تو جب مشکل وقت آیا نا تو میرے کریم آقا کے گھر والوں نے کربلا میں من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات کے پرچے اس احسن انداز میں حل کر کے دکھائے کہ قیامت تک ان کی کوئی جوڑ نظر نہیں آ سکتا، اس کے کیلیبر کا کسی کا کریکٹر اور کردار نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی لوریاں دے دے کے، شب زندہ داریاں کر کر کے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ سیدہ خود اپنے ہاتھوں سے چکیاں پیس کر ان کے گھر کے لنگر کا، کھانے پینے کا انتظام و انصرام خود فرماتی تھی۔ چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے، کر دیا شان امامت کو دوبالا جس نے، ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اور ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے کہ میری اماں جان گھر کا کام کاج خود کرتی تھی، چکیاں پیس کر آٹا خود بناتی تھی، گھر کے سارے انتظام و انصرام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی جبین نیاز اپنے رب کے حضور رکھ دیتی، اور ساری رات ایک سجدے میں بیت جاتی، اور صبح فجر کی پو پھٹتی اور اذان کی آواز آتی، آپ اپنا سر آسمان کی طرف کر کے کہتی یا الہ العالمین تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ تھا کردار۔ اس آغوش کرم میں حسنین کریمین پلے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں مشکل ترین لمحے آئے نا، امام علی مقام کے چھاتی پر شمر جب بیٹھا ہوا تھا تو اس نے حسین سے سوال کیا، اے حسین کوئی آخری خواہش ہے، کوئی بات ہے تو بتا دیں۔ تو اس وقت بھی میرے حسین نے کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کی، فرمایا اگر مہلت ہے تو سائیڈ پہ ہو جاؤ، میں ایک سجدہ کر لوں گا، مجھے اپنے رب کے حضور ایک سجدہ کر لینے دو، پھر میرا سر قلم کر لینا۔ تو امام علی مقام نے وہ سجدہ کیا کہ جس سجدے پر اوپر والے کو بھی ناز تھا۔ سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سجدے عرش والے بھی کرتے ہیں، فرش والے بھی کرتے ہیں، جنت والے بھی کرتے ہیں۔ عرش کے پرنور ماحول میں فرشتے حورانے جنت بھی سجدے کرتی ہیں، کائنات کے چپے چپے پر سجدے ہوتے ہیں، لیکن امام علی مقام نے اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد اور سینکڑوں تیروں کے سایوں کے نیچے
اپنے رب کے حضور جو سجدہ کیا، ایسا سجدے کی مثال کائنات میں نہ پہلوں میں کہیں ملی نہ بعد میں کہیں ملی، کہ سید سو جو پڑھے نماز رب دی، سید سجدہ نہ کرے تے سجدہ نہیں، پاویں سید دی چھاتی تے شمر ہووے، سید سجدے نماز تو پجدا نہیں۔ تو آخری بات کہ اہل بیت سے محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر حسین سے محبت ہے، اگر حسین کے والدین سے محبت ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تو پھر سجدوں سے پیار کرو، نماز سے پیار کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں بھی مسجد بیماری کی حالت میں تشریف لے کے آئے، اور حسین نے سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی سرزمین پر سجدہ کر کے کائنات کو بتایا کہ اپنے رب کو راضی کیسے کیا جاتا ہے۔ تو حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اہل بیت سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کو بھی پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں، اور نماز کے ساتھ بھی پیار کریں۔ جن گھروں میں ان دونوں چیزوں کا اہتمام رہے گا، اللہ پاک وہاں سے مصیبتوں اور دکھوں کو اور مصائب کو دور رکھے گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، دکھوں سے آزردہ ہیں، رزق کے بارے میں عام طور پہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ تنگی ہے، مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم کم ہو گئی، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ تو اہل بیت سے تعلق کا سب سے بڑا سورس وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیم سے ہمارے سینوں کو آراستہ کرے، اور اہل بیت کی نے جو تعلیم ہمیں دی، جو اہل بیت نے جو پیغام دیا، جو پیغام حسین ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ دوستی لگاؤ، نماز کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کی دین و دنیا میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔